وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اس پر میں بات عرض کر رہا تھا، اور ہم نے اتارا تمہارے لیے من کو یعنی ترنجبین کو، والسلویٰ اور تمہارے لیے بٹیروں کو۔ کلوا من طیبات اس سے پہلے عبارت ہے وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے کہا ان سے کہ تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَمَا ظَلَمُونَا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو کشادگی کے ساتھ۔ رغدن سے پہلے اکلن معذوف ہے، اکلن رغدا، پس تم کھاؤ کشادگی کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے سے جھکتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو اے اللہ ہمیں بخش دے، حِطَّةٌ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی، جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس کو دوسرے کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے اتار دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو دیکھیں میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بنی اسرائیل وادی تیہ میں یہ لوگ 40 سال رہے، تب اس وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کا، کھانے کا اور پینے کا انتظام کیا، تو بادل نے ان پر سایہ کر دیا اور ہم نے ان پر من اور سلویٰ کو اتارا۔ اللہ رب العزت نے لفظ لایا انزلنا، اتارا، تو یہ تعبیر کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ وہاں جو ترنجبین تھی وہ بھی اوپر سے اتر رہی تھی، بٹیر کا انتظام بھی اللہ نے ان کے لیے کیا تھا، یعنی انہوں نے خود اپنے ذریعے معاش کے ذریعے اپنی محنت سے تو نہیں کیا، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے انسان خود اپنی محنت کے ذریعے سے غلہ حاصل کرے، محنت مزدوری کرے، تو جب انہوں نے محنت مزدوری کچھ نہیں کی، اللہ نے کیا، اس لیے تعبیر میں اللہ نے اپنی طرف نسبت ہم نے اتارا، گویا یہ اشارہ ہے کہ یہ بغیر محنت اور مشقت کے تمہیں ملا۔ انزلنا میں اشارہ ہے بغیر محنت اور مشقت کے ہم نے تمہارے لیے یہ دونوں چیزیں اتاری۔ اب دونوں میں جو سلویٰ بٹیر تھا اور من، یہ اللہ نے الگ الگ مزاج ہے، ایک میں ٹھنڈک ہے ایک میں گرمی ہے، تو اللہ نے ٹھنڈک اور گرمی کو، ایک میں رطوبت ہے ایک میں خشکی ہے، اللہ نے دونوں چیزیں کی تاکہ ان کے مزاج میں اعتدال رہے، اتنا اللہ نے ان کا خیال رکھا۔ جہاں نمکین چیز کھلائی بٹیر، وہاں میٹھا بھی کھلایا ان کو ترنجبین، اور بادل کا ان پر سایہ بھی کیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سخت سے سخت میدانوں میں لڑے، بدر میں، احد میں، خندق، احزاب، تبوک میں، انہوں نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے اوپر بادل سایہ کرے، اے اللہ کے رسول آپ دعا کرو ہمیں یہ چیزیں کھلائی جائیں۔ صحابہ نے فاقے کیے، خندق میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن ایسی مطالبات انہوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرتے کچھ نہیں تھے، کھانا پینا بس۔ لڑائی کی باری آئی تو اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اللہ نے من اور سلویٰ اتارا۔ وقلنا لهم، اور ہم نے کہا کلوا من طیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں۔ ان دونوں کو پاکیزہ اس لیے کہا کہ انسان جو اپنی کمائی میں لیتا ہے کبھی شبہ بھی ہو جاتا ہے نا، کمائی میں کبھی حرام کمائی، مشتبہ کمائی آ جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو اتارا یہ خالص حلال تھی۔ اب دیکھیں میں کام کرنے کی مشقت بھی نہیں ہے، آخرت کا حساب بھی نہیں ہے۔ حلال مال بھی ہو نا، پھر بھی انسان کماتا ہے، دنیا میں مشقت ہوگی اور آخرت میں اس مال کا حساب دے گا۔
اللہ نے جو ان کو دیا مشقت بھی نہیں ہے اور آخرت میں حساب بھی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یعنی انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ جو انہوں نے آگے بات آ رہی ہے، انہوں نے شریعت کے احکامات کو بدل دیا، آگے اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں مانا، تو اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر کیا۔ انفسہم یظلمون کے لیے مفعول بہ مقدم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا۔ کس طرح ظلم کیا کہ اپنا حصہ گھٹا دیا، اب آخرت کے لحاظ سے ان کا حصہ کم ہو گیا نا، پہلے تو آخرت کے انعامات اور حصہ ان کے لیے بہت تھا، جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو اب ان کا حصہ آخرت میں کم ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے ان سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اب اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ جمہور علماء کی رائے یہ کہ بیت المقدس، یہ قریہ یعنی وہی بیت المقدس شام کے اندر جو ہے بیت المقدس وہ مراد ہے۔ بعض نے یہاں پر کہا ہے اس سے مراد ایلیا یا اریحا، جگہ کا نام ہے اریحا ایلیا۔ تفسیر سمرقندی میں انہوں نے یہ دو نام لکھے ہیں، اریحا ایلیا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھا، وہی فلسطین۔ والأصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس لا أريحا لأنها ليست على طريقهم، کیونکہ اریحا جو جگہ یہ تو ان کے راستے پہ نہیں ہے۔ وهم قاصدون بیت المقدس، انہوں نے تو ارادہ کس کا کیا تھا؟ بیت المقدس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ لا اریحا وابعد من ذلك قول من ذهب انها مصر، اور اس سے زیادہ بعید بات اس کی ہے جس نے کہا کہ وہ مصر گئے تھے، تو مصر بھی نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 273، یعنی یہ دونوں قول ٹھیک نہیں ہیں، جنہوں نے اریحا کی بات کی، ایلیا کی بات کی یا مصر کی بات کی، راجح بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس جو تھا وہاں گئے۔ اس لفظ کو آپ بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں باب تفیل کے ساتھ، اس میں مفعول وہ گھر جس کو پاک صاف رکھ دیا گیا، بیت المقدس، اور اگر اس کو آپ بیت المقدس پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہی مسجد اقصیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم اس بستی میں داخل ہو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس تم کھانا اس میں سے جہاں سے تم چاہو۔ رغدن سے پہلے اکلن رغدا، یہ موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے کلو کے لیے، کلو کے لیے مفعول مطلق تاکید ہے، جہاں سے تم چاہو کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، لیکن اب اللہ نے آداب سکھائے، اب یہ ہے آداب فعلی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ آداب فعلی، فعلی ادب یہ ہے کہ جب تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدن جھکتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ ہے آداب قولی، قولی ادب یہ ہے کہ تم زبان سے کہنا کہ اللہ حِطَّةٌ تو ہمارے گناہ بخش دے۔ دیکھیں اللہ نے دو آداب ان کو سکھایا، قولی اور فعلی۔ یہاں سجدن سے کیا مراد ہے؟ اب بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سجدن اپنے حقیقی معنی پر ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جیسے تم دروازے میں آ جاؤ گے تو تم وہاں سجدہ کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے یہاں سے ہم لوگ نکلے تھے، آج یا اللہ تو نے ہمیں ہمارے ملک میں دوبارہ واپس لوٹا دیا، تو یہ سجدہ شکر ہے، تو سجدہ شکر کہو، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، اندر آ جاؤ۔ نمبر 2 دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں مراد سجدے سے جو جمہور علماء کی رائے وہ ہیں جھکتے ہوئے، یعنی عاجزی کرو، جیسے دروازے پر آ جاؤ جھک کے اندر داخل ہو جاؤ، اکڑو نہیں، جھک کر داخل ہو جاؤ، یعنی مراد سجدہ نہیں ہے بلکہ جھکنا مراد ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ ایسے بنی اسرائیل کے خبیث لوگ تھے، انہوں نے بجائے جھکنے سجدہ کرنے کے یہ لوگ سرین کے بل، سرین جیسے میں بیٹھا ہوں یوں یوں کر کے یہ لوگ گئے، سرین کے بل گئے، سینہ تان کر اکڑ کر، جھکے بھی نہیں سجدہ بھی نہیں کیا، سرین کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے گئے، جھکے نہیں۔ اللہ نے کہا تھا حِطَّةٌ کہو کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انہوں نے اس جملے کو بدل دیا۔ اب آگے بات آئے گی فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے حِطَّةٌ کو بدل دیا، اور اس کی جگہ انہوں نے کیا پڑھا، انہوں نے کبھی کہتے ہیں حِنْطَةٌ، حِنْطَ کہتے ہیں گندم کو،
اور ایک روایت میں الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں ہے حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، حبہ دانہ جو ہے یہ گندم کے دانے میں، دانہ گندم کے دانے میں، یعنی بالکل بدل دیا، حبۃ فی شعرۃ، تو یا پڑھا حنطۃ گندم اور یا حبۃ فی شعرۃ، اور یا انہوں نے یہ کہا حنطۃ حمراء فیہا شعرۃ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سرخ گندم ہے جس کے اندر جوں کے دانے، تو گویا انہوں نے تبدیل کر دیے نا، کہا تھا جھک کے داخل ہو وہ بھی نہیں مانا، کہا زبان سے کو گناہ معاف کر اس کا بھی مذاق کیا، استہزاء کیا، تو کیا پڑھا حبۃ فی شعرۃ۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ یہ جو لفظ ہے حطہ، بعض نے اس کی ترکیب کی ہے مسئلتنا حطۃ، مسئلتنا مبتدا ہے، حطۃ خبر ہے، یا اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ حطۃ یہ اصل میں حتی یحط سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا ان یحط خطایا، ان یحط خطایانا، اے اللہ تو مٹا دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو یا اللہ تو مٹا دے۔ وسنزید المحسنین، اور ہم بڑھا دیں گے، زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، یعنی اللہ نے اشارہ کیا کہ جو نیکی کرنے والے نا، ہم ان کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے، انہیں ہم بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ لیکن فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، بدل دیا انہوں نے اس قول کو اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا، جو کہا گیا تھا انہوں نے اس کے علاوہ کے ساتھ اس کو بدل دیا۔ دیکھیں اللہ نے کہا تھا کہ حنطۃ، انہوں نے بدل کر کیا کہا؟ حنطۃ کا، یا حبۃ فی شعرۃ، تو ظالموں نے اس قول کو بدل دیا، تو فبدل الذین، بدل دیا اس کو ان ظالموں نے اس قول کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے اتار دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب۔ رجزن میں جو تنوین ہے تو یہ تنوین للتحویل والتفخیم، للتحویل والتفخیم، یعنی بڑا عذاب، ہولناک عذاب۔ تفسیر ابو سعود میں یہ تنوین برائے تفخیم اور تحویل، کوئی معمولی عذاب نہیں دیا بلکہ ہم نے خوفناک عذاب دیا۔ اب وہ کون سا عذاب تھا؟ تو رجز سے مراد ہے طاعون، طاعون کی بیماری اللہ نے ان پر لگا دی، طاعون کے عذاب میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا۔ بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ تو با سببیہ ہے، ای بسبب فسقہم المستمر، تفسیر ابو سعود میں بسبب اس گناہ کے کہ جو ان میں استمراری طور پہ تھا، دائمی طور پہ۔ دیکھیں لفظ کانو آیا نا، یہ استمرار کی طرف اشارہ ہے، کانو میں اشارہ ہے استمرار کی طرف کہ یہ گناہ ان میں دائمی طور پر موجود تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی، یعنی عام گناہ نہیں ہے بلکہ یہ دائمی گناہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ اس سے یہ پتہ چلا، علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ ذکر کو، دعاؤں کو تبدیل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہو، اوراد ہوں، ادعیہ ہوں، اس میں تبدیلی جائز نہیں۔ اب دیکھیں یہاں ورد تھا حطۃ، انہوں نے بدل دیا اس کو، تو اللہ نے اتنے سخت تنبیہ کی، معلوم ہوا اوراد میں وہی ہوگا جس طرح منقول ہے اسی طرح پڑھیں گے، یعنی کسی ذکر اور دعا میں ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم بستر پر آؤ تو تم وضو کرو نماز کے لیے، ثم استجع علی شقک الایمن، دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ، ثم قل اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک،
یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا، اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، والجأت ظہری الیک، میری پشت تیرے حوالے، رغبتاً و رہبتاً الیک، امید کے ساتھ بھی خوف کے ساتھ بھی، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، نہیں ہے کوئی نجات، نہیں ہے جہنم سے خلائی مگر اے اللہ تیرے حکم سے۔ اب حضور نے ایک جملہ نے کہا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتابوں پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو انبیاء علیہ السلام کو تو نے بھیجا۔ اب حضور نے فرمایا فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر اس رات میں تمہیں موت آ گئی فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو موت کس پر آئے گی؟ فطرت اسلام پر آئے گی۔ اب جب انہوں نے اس جملے کو دہرایا تو انہوں نے کہا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت ورسولک، تو کہتے میں نے نبی کی جگہ کیا لفظ پڑھا؟ رسول۔ آپ نے فرمایا لا ونبیک الذی ارسلت، وہی جملہ کہو جو میں نے تمہیں بتایا۔ خلاصہ روایت کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، یہ دعا آپ بخاری میں پڑھ لو گے۔ آپ نے اس دعا کے اندر لفظ کہا وہ بھی نبیک الذی ارسلت، اور انہوں نے نبی کی جگہ لفظ پڑھ دیا رسول۔ آپ نے فرمایا نہیں وہی پڑھو جو میں نے کہا، یعنی نبی کا لفظ پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا ادعیہ میں انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، اذکار اسی طرح ہوں گے جیسے شارع نے بیان کی۔ تو یہاں بنی اسرائیل نے تبدیلی کی، اس لیے علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یحتج بہا فیما ورد من التوقیف فی الاذکار والاقوال، اذکار اور اقوال میں ہم توقیف پر چلیں گے بأنه غیر جائز تغییرها ولا تبدیلها الى غیرها، اس میں تبدیلی کرنا، اس کو بدل دینا یہ جائز نہیں۔ اس سے پتہ چلا اذکار میں انسان تبدیلی نہیں لا سکتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے صرف ایک لفظ بدلا نا، معمولی تبدیلی کی ان کے لیے اتنا سخت عذاب ہوا۔ اب جو شریعت کو بدل دے، اللہ کی صفات بدل دے، توحید کو چھوڑ دے، کفر اور شرک اختیار کر دے، اس کے لیے تو عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہ ایک ضابطہ اپنے پاس لکھیں، والعبادات مبناها علی السنت والاتباع، والعبادات مبناها علی السنت والاتباع لا علی الهوى والابتداع، لا علی الهوى والابتداع۔ عبادات جتنی ہیں یہ مبنی ہیں سنت پر اور اتباع پر، نہ کہ خواہشات پر اور ابتداء بدعت پر۔ بدعت پر نہیں ہے بلکہ سنت پر ہیں اور اتباع پر ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے اس کو بدل دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، انعام نمبر 8، اور جب طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ تم مار دو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس بہہ پڑا منہ اس پتھر سے 12 چشمے، پس بہہ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے جان لیا اپنی پانی کی گھاٹ، مشربہم پانی کی گھاٹ، اناس سے مراد قبیلہ، کلو وشربو من رزق اللہ، کلو سے پہلے قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، لیکن تم لوگ زمین میں فساد نہیں کرنا، فساد نہیں پھیلانا۔ اب دیکھیں یہاں انعام 8واں انعام ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی طلب کیا۔ اب یہ وہی وادی تیہ کا واقعہ ہے کہ وادی تیہ میں اب جب بادل نے سایہ کیا، بٹیر اور انہوں نے ترنجبین کھائی، اب ان کو پانی کی حاجت ہو گئی کہ ہمیں تو پانی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا یہاں کیسے معجزہ ظاہر ہوا۔ اب ایک پتھر ہے، وہ بھی چھوٹا سا تھا، بہت بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹے سے پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ نے ایک پتھر کے مختلف کونوں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ حالانکہ ایک پتھر سے ایک چشمہ ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے معجزہ ظاہر کیا کہ ایک پتھر سے 12، 11 بھی نہیں کیے، 13 بھی نہیں کیے، کیونکہ قبیلے 12 تھے، اتنا ان کا خیال، تاکہ ہر قبیلہ والا اپنی جگہ سے پانی لیے۔ اور پھر یہ بھی معجزہ تھا، جتنے پانی کی ضرورت ہوتی اتنا نکلتا تھا،
جیسے یہ لوگ آئے پینے کے لیے، جانوروں کے لیے پانی نکلتا، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی تو پانی بند ہو جاتا۔ ایسا بھی نہیں کہ کیچڑ بن جائے، پانی پھیل جائے، نہیں، ضرورت کے مطابق۔ اور ہر مرتبہ اللہ تازہ پانی ان کو پلاتا، جیسے جاتے پانی تازہ تازہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا۔ تو تازہ پانی ضرورت کے مطابق ہر قبیلے کا الگ الگ جنگل میں میٹھے پانی، ٹھنڈے پانی کا اللہ نے انتظام کیا، لیکن سرکش تھے، پھر بھی مانا نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پتھر سے پانی کا جاری ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا۔ حضور کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑھ کر تھا۔ معجزہ تو وہ بھی ہے، پتھر سے تو پھر بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن انگلیوں سے آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی کے پانی کے چشمے جاری ہوں۔ اور 30,000 سے زائد صحابہ تبوک میں اور 1500 صحابہ حدیبیہ میں جانوروں کو پلائے، خود بھی یہ سب کچھ کیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، انہوں نے مردے سے کہا قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا۔ اب اس میں پہلے روح تھی لیکن اب روح نکل گئی تھی، ان کے معجزے سے زندہ ہو گیا۔ حضور کا معجزہ ایسا جس میں کبھی روح ہی نہیں آئی، یعنی کھجور کا تنا، آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ صحیح ابن حبان میں یوں جس طرح کہ اونٹنی کا بچہ رو رہا ہے اس طرح رونے کی آواز آئی، حضور نے گلے لگا کر تسلی دی، تب وہ خاموش ہوا۔ فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ تو دیکھیں حضور کا معجزہ ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ کیا ہے، بڑھ کر ہے، اللہ نے نمایاں معجزات دی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا اپنی قوم کے لیے، یعنی قوم سے کتنی محبت ہے، کتنا خیال ہے کہ اللہ میری قوم ہے، اللہ نے فرمایا تم مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پہ۔ یہ لاٹھی درخت پہ مارتے تو پتے نیچے گرتے، جانوروں کو کھلاتے، اسی لاٹھی کو نیچے پھینکا تو اژدہا بنا جس نے سارے سانپوں کو کھا لیا، اور یہی لاٹھی جب پتھر پہ لگی تو پانی کے چشمے جاری۔ یہ ہے معجزہ کہ ایک لاٹھی سے کتنے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ اللہ کسی چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو اس کو استعمال کرتے رہو، فوائد زیادہ ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا، جتنا استعمال ہوتا ہے وہ بڑھتے رہتی۔ تو کہاں پتھر پہ مارو۔ اب سر سید احمد خان ترجمہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے موسیٰ لاٹھی لے کر پہاڑ پہ چڑھ، یہ ہے قرآن میں تحریف۔ حجر کا معنی پتھر ہے، وہ معنی کرتا ہے جبل۔ اضرب کا معنی مار، وہ معنی کرتا ہے چڑھ۔ عصا کا معنی لاٹھی، مار لاٹھی، وہ معنی کرتا نہیں پہاڑ پہ چڑھ۔ یہ ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا، تو اس نے یہ جو ترجمہ کیا یہ دین میں تحریف ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، صرف معجزے کے انکار کرنے کے لیے یہ ساری اس نے تحریف کی۔ فن فجرت، پس بہہ پڑا اس سے پتھر سے 12 چشمے۔ اب یہاں سوال ہے، سورہ اعراف کے اندر جو لفظ آتا ہے وہاں فم بجست منہ 12 عینا، وہاں لفظ انبجاس ہے اور یہاں لفظ کیا ہے؟ تو دونوں کے درمیان میں کہ فرق کیا ہوا وہاں اور یہ، تو یہ تو بظاہر تعارض لگ رہا ہے۔ جواب یہ کہ اس میں کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 160، اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ سورہ اعراف کے اندر ابتدا کی حالت کا بیان ہے، ابتدا میں پانی تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے، اور سورہ بقرہ میں انتہا ہے، انتہا میں زیادہ زیادہ نکلتا ہے۔ تو فم بجست کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا، تو ابتدا میں تھوڑا پانی نکلا اور تھوڑے نکلنے کے بعد اب پھر آگے آگے تیز ہوتا گیا پانی، تو وہ کیا ہے؟ فن فجرت۔ تو اس لیے تعارض نہیں۔ یہاں زیادہ پانی کا کیوں تذکرہ کیا؟ کیونکہ یہاں اللہ کے انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے نا، بنی اسرائیل پر انعامات کا ہے، اور انعام زیادہ پانی میں، انعام زیادہ پانی میں، انعامات کا تذکرہ ہے، بٹیر کھلائے، ترنجبین کھلائی، سایہ کیا، پانی کا انتظام۔ اب اگر تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا تو وہ انعام نہ ہوتا، اس لیے یہاں زیادہ پانی کا اللہ نے انتظام کیا۔ قد علم کل اناس، جان لیا ہر قبیلے نے اپنی پانی کی گھاٹ کو۔ کلو سے پہلے قلنا، ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ کا رزق کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے بغیر ان کی محنت کے اپنے حکم سے اللہ نے جاری کیا نا۔
انہوں نے کوئی کنواں نہیں کھودا، کوئی ٹیوب ویل نہیں بنایا، اللہ نے جاری کیا، تو اس لیے نسبت اللہ کی طرف ہے، کھاؤ پیو، لیکن تم لوگ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اب یہ تو فساد کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تم کفر اور شرک نہ کرو، کیونکہ کفر اور شرک کرنا گویا یہ زمین میں فساد کرنا ہے، اس سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ یا نافرمانی نہ کرو، کیونکہ نافرمانی کرنا ایسا ہے گویا کہ زمین میں فساد کرنا ہے، اس سے تم بچو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اب یہاں سے نقمت ثانی عذاب نہ، پہلے ایک تھا نقمت تو اوپر گزری کہ انہوں نے تبدیلی لائی، اب یہاں سے دوسری ہے، عنوان ہے مصری زندگی میں ناکامی، اوپر تو دیہات کی زندگی میں ناکامی تھی، اب یہاں سے شہر کی زندگی میں ناکامی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک طرح کے کھانے پر۔ ترجمہ کیا لکھیں؟ ایک طرح کے کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ یہ ترجمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو معنی بنتا ہے ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ کھانا ایک تو نہیں تھا، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، تو ہمارے محاورے میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہم صبر نہیں کریں گے ایک طرح کے کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے، وہ چیزیں جسے زمین اگاتی ہے، من بقلہا، وہ کیا ہے؟ ترکاری، ترکاری اس کو جس کو ساگ کہتے ہیں، ساگ، ساگ سمجھتے ہو؟ یہ ترکاری، یہ وہ سبزی جو یہ پالک کی طرح ساگ کی جو سبزی ہے، پتوں والی سبزی، تو یہ پتے والی سبزی ساگ، ترکاری ہم کھائیں گے۔ وقصائہا، کھکڑی، قصائہا کھکڑی، فومہا گندم، وعدسہا مسور کی دال، وبصلہا پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے جو بہتر ہے۔ خدا تمہیں کھلا رہا ہے بٹیر ترنجبین، تم اس کے بدلے میں کھا رہے ہو دال اور پیاز۔ اہبطوا مصرا، اترو تم کسی شہر میں، مصرا نکرہ، اترو تم کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یقیناً تمہارے لیے وہی ہوگا جس کا تم نے سوال کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی جائے گی ان پر ذلت کو، والمسکنہ، اور محتاجی، پستی، محتاجی کو، پستی کو ہم ان پر مسلط کر دیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس وہ لوٹیں اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، انجام دنیاوی، باءوا بغضب من اللہ، انجام اخروی۔ ذالک بانہم، ذالک کے نیچے المذکور، یہ جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے یہ کیوں؟ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی نافرمانی کی، انکار کیا انہوں نے، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ناحق طور پر۔ ذالک بما عصوا، ذالک مشار الیہ، کفر اور قتل، یہ کفر اور قتل، بما عصوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے زیادتی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ دیکھیں بنی اسرائیل بڑے بے ادب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، نام نہیں لیتے تھے، اور یہ کہتے ہیں اے موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ سے کہہ۔ دیکھو بے ادبی ہے، نام لے کر کے نا۔ اب آگے لن نصبر کی جگہ ہونا چاہیے تھا یہ کہتے لن نستطیع ان نصبر، ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم صبر کریں۔ اپنی اس میں عجز کی بات ہوتی، اپنا عجز نہیں ہے، اکڑ کتنی ہے، لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے۔ خدا کھانا کھلا رہا بٹیر اور آگے سے لن نصبر، ہم صبر ہرگز، دیکھیں لن لایا، لن مستقبل کی تاکید کے لیے آتا ہے نا، ہرگز صبر نہیں کریں گے۔
چلو یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھا کھا کے وہ ہو گئے، اللہ سے دعا کرو اللہ کوئی اور کھلائے، وہ نہیں، اکڑ کتنی ہے، ہرگز ہم صبر نہیں کریں علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر۔ اب اللہ روزانہ بہترین ڈش کھلا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں اس ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کریں۔ اب ایک کھانا کیا تھا؟ وہی بٹیر اور ترن جبین، پانی کا چشمہ، بادل کا سایہ۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کھائیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کرو، فادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یہ نہیں ہمارا رب، کس کا رب؟ آپ کا رب۔ تو عاجزی نہیں ہے، یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کرو، آپ اپنے رب سے دعا کرو۔ یخرج، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، وہ جس کو زمین اگاتی ہے۔ یہ جو تم بھی تو میں نسبت زمین کی طرف ہے، مجاز عقلی ہے، مجاز عقلی آپ نے بلاغت میں پڑھا ہے، کبھی شے کی نسبت ہوتی ہے الی غیر ما هو له کی طرف۔ اب اگاتا تو اللہ ہے نا، سبزہ کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ زمین، زمین سبب ہے، تو زمین سبب ہے تو اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی، اسے بولتے ہیں مجاز عقلی۔ اب ہم کیا کھائیں گے؟ ہم کھائیں گے ساگ، اور کھائیں گے کھکڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز۔ انہوں نے ان چیزوں کا مطالبہ کیوں کیا؟ یہ تو وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہلے چونکہ رہتے تھے دیہات میں، یہی چیزیں کھاتے تھے۔ اب جو آدمی دال پیاز کھانے والا، اس کو کوئی روزانہ بکرے کا گوشت اور اچھی غذائیں کھلائے، اس کو کہاں ہضم ہوں گی، کہاں برداشت ہوں گی؟ تو اپنی طبیعت کے موافق انہوں نے کہا بس ہم یہ چیزیں کھائیں گے۔ یہ نمبر دو، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب کی، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کسی طرح ہم اب مصر شہر میں چلے جائیں، چونکہ یہ چیزیں شہر میں ملتی ہیں نا، مسور کی دال ملے گی، پیاز ملے گا، سبزی کی دکان پہ ساگ ملے گا، کھکڑی ملے گی، تو یہ کہاں ملیں گی؟ شہر میں۔ تو انہوں نے یہ ایک بہانہ بنایا تاکہ ہم کہاں چلے جائیں؟ شہر میں چلے جائیں۔ تو امام خازن کہتے ہیں انما طلبوا هذه الانواع لانها تعین على تقویت الشہوہ، ایک تو اس لیے انہوں نے مانگی تاکہ شہوت ان کی میں تقویت ہو، اللہ کی طرف رجوع نہیں، شہوت بڑھانے کے لیے۔ اور نمبر دو لأنهم ملوا من البقاء في الطي، اور یہ کھا کھا کے اس میں گویا کہہ رہے تھے ہم اکتا گئے، فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد الا في البلاد، ان چیزوں کا سوال کیا جو شہروں میں ہوتی ہیں، وکان غرضهم الوصول الى البلاد، ان کا مقصد تھا شہر میں پہنچنا، لا تلك الاطعمة، نہ کہ یہ کھانا۔ تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 49۔ اب انہوں نے اللہ سے یہ مطالبہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اب ان چیزوں کا ان کے لیے انتظام کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ قال اتستبدلون، تنبیہ موسیٰ، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنا کو اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، تو تم بہتر کے بدلے میں ادنا کو لے رہے ہو۔ تو تستبدلون ای تطلبون ببدلہ، تم بدلے میں لے رہے ہو۔ اب یہاں ایک سوال ہے، نعمت کو بدلنا یہ تو گناہ نہیں ہے، انسان ایک نعمت کی جگہ دوسری نعمت کا سوال کرے کہ یا اللہ میں یہ چیز نہیں کھا رہا مجھے یہ کھلا، یا اللہ میں بھنڈی نہیں کھا رہا مولا کریم تو مجھے توریاں کھلا، گاجر کھلا، تو یہ تو گناہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک نعمت کے بدلے اگر دوسرے کا سوال کیا، جواب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر یہ اس لیے تھا المراد منہ تبدل مع تحقیر، انہوں نے تبدیل کی حقارت کی وجہ سے، حقارت کی وجہ سے ہم نہیں کھائیں گے، اللہ کی نعمت کو حقیر سمجھا۔ یہ نمبر دو، ادنا، یہ حقارت کی اور اس کی تذلیل اور مذاق اڑایا نا، انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ استہزاء اور حقارت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ادنا کہا نا، یعنی مسور کی دال اور پیاز کو کیا کہا؟ ادنا، حالانکہ یہ بھی تو بہتر ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو کیوں ادنا کہا؟ تو جواب یہ کہ یہ اس کے مقابلے میں ادنا ہے، یعنی بٹیر کے مقابلے میں دال کیا ہے؟ ادنا ہے، سمجھ رہے؟ ترنجبین کے مقابلے میں کچا پیاز ادنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ نمبر دو ادنا کا بے اعتبار المرتبتی، مرتبے کے اعتبار سے ادنا ہے، یا بے اعتبار الفائدتی، فائدے کے اعتبار سے ادنا ہے۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ تم کسی شہر میں، اجابت مطالبہ،
مطالبہ ان کا پورا ہو گیا. کسی شہر، دیکھیں یہ نکرہ ہے، کسی شہر میں اترو، کیونکہ یہ چیزیں تو یہاں نہیں ملیں گی، یہ چیزیں تو تمہیں وہاں ملیں گی، تو تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یقیناً تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم نے سوال کیا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، انجام دنیاوی، اور مسلط کر دی گئی ہے تمہارے اوپر ذلت کو، وَالْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی اور پستی کو. دیکھیں ذلت غیروں کی نگاہ میں، نیچے کیا لکھیں گے؟ ذلت غیروں کی نگاہ میں. اللہ نے یہود کو غیروں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا. اور مسکنت اپنی نگاہ میں، بنظر انفسہم، اپنی نگاہ میں ہمیشہ کے لیے محتاج، اور غیروں کی نگاہ میں ذلیل. اللہ نے ان کو ذلیل کیا. وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. انجام اخروی، آخرت میں بھی اللہ کا غضب ہوگا. سوال یہ ہے کہ آج ہم یہود کو دیکھتے ہیں، یہ اسرائیل میں یہودی ہیں. آج تو ان پر بظاہر ذلت نہیں نظر آ رہی، ذلت نہیں ہے ان پر، مسکنت نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ یہود ہر دور میں ذلیل ہیں، جیسے قرآن کا وعدہ ہے. ہر دور میں یہ ذلیل و خوار ہیں. اب تک پوری دنیا میں ان کی کوئی ریاست نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کی کوئی مملکت اور سلطنت نہیں ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے اسرائیل کا ایک چھوٹا سا خطہ لیا جس کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور وہاں بھی انہوں نے اپنے سہارے سے نہیں ہے، انہوں نے امریکہ برطانیہ کے سہارے پر اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے ان پر ذلت اور رسوائی ہے، مگر دو چیزوں کے ساتھ. یہ اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی، اس کے ذریعے یہ لوگ جئیں گے، اس کے علاوہ ان پر ذلت مسلط ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جزیہ دیں، جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اور مسلمانوں کے ماتحت رہیں تو یہ باقی ہوں گے. یا یہ کہ دوسرے لوگوں کا سہارا لے لیں، وہی امریکہ برطانیہ دوسرے کفار کا سہارا لے کر انہوں نے ریاست وہ اپنائی. اپنے طور پر ان کی کوئی عزت موجود نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 112. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان یہودیوں پر ذلت مسلط ہے جہاں بھی ہوں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ جزیہ وغیرہ دیں گے، یا لوگوں کی رسی، لوگوں کا سہارا لیں گے. تو وہی ہو رہا ہے کہ یہ اب ان کے سہارے کے ساتھ ہے، ان کی اپنی کوئی ریاست، تو یہ اب بھی ذلیل اور خوار ہے. پوری دنیا میں یہود اب بھی ذلیل اور خوار ہیں. وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ ان پر الگ ہے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت اور اللہ نے محتاجی کو مسلط کر دیا. بہرحال اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے. آج تک یہ اسی حالت میں. ذالک بانہم، ذالک کا المذکور، یہ جو چیزیں مذکور ہوئی نا، ذلت اور مسکنت، یہ ذلت اور مسکنت اور یہ غضب، تین چیزیں، ذلت، مسکنت اور غضب، یہ بسبب اس کے کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ تفسیر خازن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا انکار کیا. یکفرون سے مراد بصفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بصفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وآیت رجم التی فی التورات، اور آیت رجم کا انکار کیا جو تورات میں تھیں. وَيَكْفُرُونَ بِالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اور انجیل اور قرآن کا انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ناحق طور پر. دیکھیں نبی کو قتل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ، عام قتل گناہ ہے، نبی کا تو بہت بڑا گناہ ہے، نبیوں کو قتل. تو انہوں نے کتنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل فی الیوم تقتل 300 نبی، انہوں نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا. ثم یقیمون سوق بقل فی آخر النہار، اور دن کے آخر میں پھر بازار میں اپنی سبزیاں بیچ رہے تھے. یعنی توبہ تائب نہیں ہوتے تھے، اتنا انہوں نے قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو. اب یہاں پر نبی کا قتل تو ہوتا ہی ناحق ہے، یہ قید کیوں لگائی گئی بغیر الحق؟ دیکھیں یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ نبی کو قتل کرنا گناہ ہے اور ہم ناحق کر رہے ہیں. دیکھیں ایک گناہ کا پتہ ہو پھر بھی انسان کرے تو ڈبل سزا ہے نا. ان کو بھی پتہ تھا نبی کو قتل کرنا کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم جو قتل کر رہے ہیں وہ ناحق کر رہے ہیں. تو یہ مزید
جو ہیں اس کی قناعت اور اس کی قباحت کو بیان کرنا، مزید قبیح ہونے کو، کہ ایک نبیوں کا قتل اور وہ بھی ناحق قتل. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیکھیں ایک گناہ کرے، عالم گناہ کرے. اب جیسے ازواج مطہرات سے کہا اگر تم نے گناہ کیا ڈبل سزا ہے، تو جس طرح نیکیاں ڈبل ملیں گی، انعامات زیادہ ہیں، تو جس کا مقام بلند ہو اس سے خطا بھی پھر زیادہ ہوتی. تو ایک نبیوں کا قتل اور دوسرا ناحق قتل. ذالک بما عصوا، ذالک کا کفر اور قتل مشار الیہ، یہ کفر اور قتل بما عصوا بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی. نافرمانی کا تعلق ہے اوامر کے ساتھ. وکانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرتے تھے، اس کا تعلق ہے نواہی کے ساتھ. اوامر میں نافرمانی کرتے تھے اور نواہی میں حد سے تجاوز کرتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، تتمہ نوع اول اور عنوان قانون نجات. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا والنصارى، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو بے دین ہیں. صابین بے دین. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں، پہلے اب تذکرہ تھا، یہود کا تذکرہ انعامات کا بھی ہوا اور ان کی قباحتیں بیان ہوئیں. اب یہاں سے اللہ تذکرہ کر رہا ہے ایمان والوں کا. تو کہا ایمان والے جو لوگ ایمان لے کر آئے، یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابی ہوئے. اب یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہاں ایمان کا تذکرہ 2 مرتبہ آیا، ان الذین آمنوا میں، اور آگے پھر آیا من آمن باللہ والیوم الآخر. تو ایمان کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے؟ 2 مرتبہ. تو یہاں مراد پہلے والے آمنو سے کہ جو ایمان لائیں باللسان، زبان سے. تو آگے دوبارہ آیا اب ایمان لے کر آؤ قلب، دل سے. تو وہ یہ منافقین کی پر تردید ہوگی کہ صرف زبان سے ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ تم لوگ دل سے بھی تم لوگ ایمان لے کر آؤ. یہ نمبر 2. یہ پہلے والے آمنو سے مراد ایمان لانا ہے، دوسرے میں استمرار اور دوام ہے کہ جو ایمان لے کر آؤ تم اس پہ استمرار اور دوام اختیار کرو. استمرار اور دوام کی طرف اشارہ ہے. یا نمبر 3، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تم اپنے ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، ایمان سے تم لوگ پیچھے نہ ہٹو. یا تم نے جو لساناً ایمان لایا ہے اس کو قلباً بھی تم ایمان لے کر آؤ. اور یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے کہا ہے جملہ کہ جو ایمان لے کر آئے تو وہ ایمان لے کر آئے، یعنی تاکید ہے. اور یہ اشارہ ان کی طرف ہے، ان الذین آمنوا میں تو ایمان والے، اور والذین ہادوا والنصارى والصابین میں اگر ان میں سے کوئی شخص ایمان لے کر آئے، اگر ان میں سے جو ایمان لے کر آئے گا اللہ آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. یعنی من آمنہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہود، نصارہ اور صابی کے ساتھ ہے. پہلے والے آمنو کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا اشارہ ہے. ان الذین آمنوا، آمنو کے نیچے لقب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا؟ مومن. دیکھیں پہلوں کو کہتے ہیں یہودی، عیسائی، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مومن، مسلمان کہتے ہیں. تو اس امت کا یہ لقب ہے. اب والذین ہادوا، یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ جو لفظ ہے ہادو، یا تو یہ لفظ عربی ہیں اور یا عجمی ہیں. اگر یہ لفظ عربی ہو تو یہ مشتق ہے ہاد یہود سے، اور اس کا معنی توبہ کرنا. تو جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت سے توبہ کر دی تو اب ان کا لقب پڑ گیا یہودی. سمجھ رہے؟ یا تو یہ ہاد یہود سے توبہ کرنے کے معنی میں کہ انہوں نے توبہ کر دی جن یہودیوں نے گناہ سے، تو ان کا لقب پڑ گیا یہودی. اور یا یہ کہ یہ داؤد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، ان میں سب سے بڑا بیٹا تھا یہودا.
تو اسی کی طرف نسبت کر کے انہیں آخر میں یا نسبتی یہودی کہتے ہیں۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ نصارہ یہ جمع ہے نصران کی، جیسے کہ ندامہ اور ندمان، تو انہیں نصارہ یہ جو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے، یا تو سموا بذالک لأنہم نصروا المسیح علیہ السلام، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ تو جن لوگوں نے مدد کی تو اب ان کا لقب پڑ گیا نصارہ۔ یا نمبر 2، یہ لوگ جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام تھا نصران یا ناصرہ، بستی کا نام تھا نصران یا ناصرہ، اسی کی طرف نسبت کر کے انہیں کہتے ہیں نصارہ۔ او لأنہم کانوا معہ فی قریۃ یقال لہ نصران او ناصرہ فسموا باسمہا، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا۔ اب تیسرا لفظ ہے صابی۔ صابی کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ صابی کسے کہتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صابی کہتے ہیں الخارجین من دین الی دین، جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے، ایک دین سے دوسرے دین کی طرف آ جائے، وہ صابی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مجوس، یہود اور نصارہ کے درمیان لوگ تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا، مجوس اور یہود و نصارہ کے درمیان میں ہوتے تھے، ان کا کوئی مذہب اپنا نہیں تھا۔ الصائبون قوم بین المجوس والیہود والنصارى لیس لهم دین، ان کا کوئی دین نہیں تھا۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں فرقۃ من اہل الکتاب یقرؤون الزبور، یہ ایک فرقہ تھا جو زبور پڑھتا تھا، زبور پڑھنے والے لوگ تھے جو زبور پڑھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم قوم یعبدون الملائکہ، یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صائبین قوم یعبدون الکواکب، یہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ بہرحال یہ کتنے قول میں نے عرض کر دیے؟ 5۔ پہلا قول یہ ہے کہ نمبر 1 کہ یہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف جو گئے انہیں صابی کہتے ہیں، یا امام مجاہد کہتے ہیں ان کا کوئی اپنا مذہب نہیں تھا، یا نمبر 3 امام ابو العالیہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے تھے، یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، اور یا امام رازی کہتے ہیں یہ ستاروں کی عبادت کرنے والا ایک گروہ تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صابی۔